السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو نیو ناول شروع کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے ڈیزائر آف اے بیسٹ، جسے تحریر کیا ہے حفصہ جاوید نے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کا بٹن بھی ضرور پریس کیجیے۔ تو آئیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے ہیں۔ امیر اور آن دونوں زمینوں پر آئے ہوئے تھے۔ امیر 18 سال کا ہو چکا تھا۔ امیر کی تمام عادات بدل چکی تھیں۔ رفتہ رفتہ امیر آن کے بہت زیادہ قریب ہو رہا تھا، جبکہ آن اسے ہمیشہ بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی آئی تھی۔ آن کو امیر خود باہر گھمانے لاتا۔ آن نہیں جانتی تھی آج یہاں کیا ہونے والا ہے۔ امیر تھوڑی دیر کے لیے آگے گیا ایک آدمی سے بات کرنے، اور آن کو بٹھا کر گیا کہ میں آ رہا ہوں۔ میر واپس آیا تو آن اسے ایک انجان لڑکے سے بات کرتی نظر آئی۔ وہ لڑکا آن سے شاید کچھ پوچھ رہا تھا۔ المیر دیکھ ہی رہا تھا جب آن کے ہاتھ کو اس لڑکے نے پکڑا۔ المیر برداشت نہیں کرتا تھا کہ آن کو کوئی عورت بھی ہاتھ لگائے، یہ تو پھر لڑکا تھا۔ المیر غصے سے آگے بڑھا۔ ناصر سائیں کو غصے میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ چھوٹے شاہ جی، چھوٹے شاہ جی! ناصر اس کے پیچھے بھاگا، جبکہ میر نے آن کے پاس کھڑے لڑکے کو پیچھے سے پکڑا اور اٹھا کر فرش پر پھینکا۔ سامنے گرا لڑکا سمجھ نہیں پایا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میر! بس آن، اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا، میری آن کا ہاتھ توڑ دوں گا اس کے میں۔ آن نے میر کے ہاتھ کے سامنے اپنا ہاتھ کیا جہاں سے خون فواروں کی صورت بہہ رہا تھا۔ دیکھ لو شوق سے میر، وہ صرف میرا خون روکنے کے لیے رستے میں رک گئے۔ آن کے ہاتھ کو دیوانوں کی طرح تھامے میر نے آن سے سوال کیا، کیسے ہوا یہ؟ وہ گندم کاٹنے والی مشین دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ وہ ہاتھ کاٹ دے گی، چلنے لگ گئی تھی۔ ناصر! ناصر! جی چھوٹے شاہ، ابھی کے ابھی فارغ کرو سب کو اس زمین سے۔ سب کی عقل گھاس کھانے گئی تھی کہ تم لوگوں کو شاہ بی بی کا ہاتھ زخمی ہو گیا اور کسی کو خبر نہ ہوئی۔ میر، یہ غریب لوگ ہیں، ان کا قصور نہیں، میری اپنی غلطی ہے۔ میر جو آن کے زخم پر رومال رکھ چکا تھا غصے سے آن کو دیکھ کر بولا، آپ کی غلطی ہے نہ؟ نہیں، یہ تو میری غلطی ہے، میں آن کا دھیان نہیں رکھتا۔ کتنا عجیب ہوں نا میں۔ نہیں میر، دیکھو مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ تم بہت اچھے ہو، میرا خیال رکھنے والے۔ لڑکا فرش سے اٹھا تو ناصر سے فوراً اسے بھگا دیا کہ میر کچھ کر ہی نہ دے اس کو۔ ہسپتال کے بیڈ پر بیٹھی آن کے ہاتھ کی پٹی کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے دوائی دی۔ شاہ جی، آن بی بی بالکل ٹھیک ہیں، زخم ہفتے بھر میں بھر جائے گا۔ ڈاکٹر شاہ خاندان کی ہی تھی۔ ڈاکٹر، آپ آن کو نیند کا انجیکشن لگا دیں، آن کو درد ہو رہا ہوگا۔ نہیں شاہ جی، اس کی ضرورت نہیں، بی بی ٹھیک ہے بالکل۔ المیر دوائی لینے گارڈ کے ساتھ باہر گیا۔ آن باہر ہسپتال کے لان میں آئی۔ سامنے سے آتی عورت کو دیکھ کر آن پہچان گئی۔ دادی صاحب! آن کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ دادی صاحب! ماں! اپنی ماں کو دیکھ کر آن سے رہا نہ گیا۔ ماں! ماں! آن اپنوں کے قریب آئی اور پکارنے لگ گئی۔ گارڈ جو خصوصی طور پر آن کے لیے مقرر تھا فوراً آگے آیا۔ آن کی دادی کی نظر آن پر پڑی۔ آن کی والدہ آن کو دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دادی صاحب نے روک دیا۔ رک جاؤ بہو، شاہوں کی بہو ہیں یہ، ہمارا حق نہیں ان پر اب۔ میر شاہ کی بیوی ہیں یہ، آن سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے مرشد کی بہو ہیں، ہم ان سے مرشد کی اجازت کے بغیر نہیں مل سکتے۔ آن کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ دادی صاحب بہت سفاکی دکھا گئی۔ آن کی والدہ آنکھوں میں آنسو لیے بیٹی کے نقاب والے چہرے کو دیکھ کر آگے بڑھ گئی۔ ماں! ماں! دادی صاحب، میں آن۔ گارڈ فوراً آگے آیا۔ بی بی، معاف کر دیں، مگر اس حد سے آگے جانے کی اجازت نہیں آپ کو۔ دانیال، وہ ماں ہے میری، مجھے 6 برس ہو گئے ہیں، میں ماں کی آغوش کو ترس گئی ہوں۔ دانیال، میر کو بلاؤ نا، مجھے ایک بار ان سے ملنے دیں، ایک بار۔ دانیال نے آنکھ میں آئی نمی صاف کی۔ بی بی، آپ شاہ خاندان کے قانون سے واقف ہیں، شاہ بی بی کو اجازت نہیں ہوتی عام لوگوں سے ملاقات کی۔
وہ عام نہیں ہے، ماں ہے میری ماں ہے دانیال۔ تم بھی تو اپنی ماں کو یاد کرتے ہو نا، وہ تو مر چکی ہیں۔ میری ماں کو زندہ ہوتے ہوئے میرے لیے مار دیا۔ دانیال 5 سال سے آن کے ساتھ تھا۔ آن کا ہر دکھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جس دن آن شاہ حویلی میں آئی تھی اس دن بھی آن کو اس نے دیکھا تھا، اور آج بھی آن کو دیکھ کر اسے معلوم پڑ گیا تھا کہ شاہ حویلی میں عورت جتنے مرضی بڑے رتبے پر ہو مگر وہ رہتی ہمیشہ قیدی ہی ہے۔ آن حویلی کی سب سے بڑی بیوی تھی۔ اس کے سر پر خود میر نے شادی کے بعد اپنی چادر پہنائی تھی، یعنی اس کا حکم مانا ہر کسی پر فرض تھا۔ مگر پابندیاں ایسی لگ گئیں کہ آن سے زندگی جینے کی امیدیں واپس لے لی گئیں۔ بی بی، شاہ جی آ گئے ہیں۔ آن کو روتا دیکھ کر میر فوراً سے اس کے پاس آیا اور اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیا۔ کیا ہو گیا آن، آپ کو درد ہو رہا ہے میری جان؟ شاہ جی، بی بی نے اپنی والدہ کو دیکھ لیا۔ وہ بی بی سے ملے بغیر چلی گئی۔ دانیال نے نظریں جھکائے میر کو جواب دیا، آن میں انہیں حویلی بلا لیتا ہوں، آپ ان سے وہاں مل لینا۔ آپ فون پر بات کریں گی ان سے؟ میر نے آن کے آنسو صاف کیے۔ یہ ایک ایسا جھوٹ تھا جو ہمیشہ آن سے بولا جاتا۔ جب چودھری خاندان کی لڑکی شاہ حویلی آتی تو اس کی زندگی شاہ خاندان کی نظر ہو جاتی۔ وہ چاہے رانی بن کر رہتی مگر اپنے خاندان سے سابقہ تمام تعلقات توڑ آتی۔ شاہ ابراہیم کبھی بھی اپنی روایات نہیں توڑتے تھے۔ آن کو وہ اپنی پوتی کہتے مگر آن بھی روایات کی غلام بنا دی گئی۔ حویلی چلتے ہیں، آپ بہتر محسوس کریں گی۔ میر اسے اپنے ساتھ لگائے گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں آن کی خاموش سسکیاں تھیں جو اس کے سوا کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ حال وجاہت آج اپنے بہنوئی کے کالج میں آیا ہوا تھا۔ وجاہت کو پڑھائی ختم کیے 2 ماہ ہوئے تھے، تب سے اسے بڑے لالا یعنی اس کے بہنوئی نے کہا کہ وہ کالج میں کچھ عرصے کے لیے پڑھانے آ جائے۔ بڑے آپا کے بے حد اصرار پر یہ کالج آ گیا۔ کالج کے ماحول کو دیکھ کر اسے عجیب لگا۔ یہ سارا گرلز کالج تھا۔ آپا کے شوہر نے یہ کالج یہاں سرگودا میں کھولا تھا۔ وجاہت وقت گزارنے کے لیے پڑھانے آ گیا ورنہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کالج آنے کا۔ وجاہت اسٹاف کی طرف لالا سے ملنے کے لیے جا رہا تھا جب راستے میں اسے بہت ساری لڑکیاں بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے نظر آ گئیں۔ لڑکیاں کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگ گئیں کیونکہ وجاہت کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ جب کوئی ایک بار دیکھ لیتا تو بار بار دیکھنے کی خواہش کرتا۔ وجاہت ابھی 2 قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ ایک لڑکی نے اسے تھام لیا، پکڑ لیا۔ وجاہت بھی شاکڈ ہو گیا اور ارد گرد لڑکیاں بھی۔ مہرماں نے پٹی آنکھوں سے اتاری تو سامنے کھڑے اس 6 فٹ 2 انچ کے لڑکے کو دیکھ کر چونک گئی۔ سوری مجھے لگا میری دوست ہے۔ مہرماں کا شرمندگی سے برا حال تھا۔ زہرا جو پیچھے کھڑی ہوئی تھی فوراً سے آگے آئیں اور مہرماں کو پکڑا۔ سوری سر، غلطی ہو گئی، ہم معذرت چاہتے ہیں۔ زہرا جلدی سے مہرماں کو لے کر آگے بڑھی۔ وجاہت ابھی بھی مہرماں کی ہماری آنکھوں کو سوچ رہا تھا۔ 18 سالہ مہرماں بہت نازک سی تھی۔ معصومیت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ شہد رنگ آنکھیں اور میدے جیسی سفید رنگت اسے اور حسین بناتی۔ سر، آپ کو اسٹاف روم میں بلا رہے ہیں۔ وجاہت ہاں کرتا اسٹاف روم کی طرف بڑھ گیا مگر آنکھوں میں کسی پری پیکر کا چہرہ سما گیا تھا۔ ماضی آن 2 دن تک بہت زیادہ اپسیٹ رہی تھی مگر اس کے بعد آن کو دوبارہ سے اپنی ذمہ داریاں نبھانی تھیں۔ آن جانتی تھی کہ وہ جتنی مرضی کوشش کر لے یہ شاہ حویلی کی قید میں ہے۔ علیزہ شاہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ اس گھر میں ایک ہی خاتون تھی جو بہت زیادہ عجیب تھی، علیزہ شاہ۔ علیزہ شاہ آن کی ساس اور المیر کی ماں تھی۔ آن کی پھوپھی تھی۔ علیزہ اور آن کی طرح ہی اس حویلی کی قیدی۔ یہ اس وقت جوان ہی تھی اور ان کی عمر 35 برس تھی۔ جب میر پیدا ہوا تو یہ 17 برس کی تھی اور نائل شاہ میر کے والد 22 برس کے۔ نائل شاہ کی آن سے بہت دوستی تھی۔ آن ان کے لیے ایک بیٹی اور بہت پیاری دوست تھی۔ سالار بھاگتا ہوا آیا اور آن کی ٹانگوں سے چپک گیا۔ ادی، ادی!
1 سال کا سالار آن کی جان تھا۔ آن کا چھوٹا دیور اور میر کا اکلوتا بھائی تھا یہ، جو 1 سال پہلے شاہ خاندان میں آیا۔ اس کی جڑواں بہن امارہ شاہ نائل شاہ کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ آن اور میر دونوں نے سالار کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ آن نے اس کی پیدائش کے بعد زیادہ تر اسے اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ علیزہ شاہ بہت لاپرواہ تھی، سوائے اپنی بیٹی کے امارہ کے وہ نہ تو میر سے پیار کرتی اور نہ سالار سے۔ باوجود اس کے نائل شاہ علیزہ شاہ پر جان لٹاتے تھے۔ میر کو بہت اگنور کرتی تھی علیزہ شاہ، جبکہ میر ماں سے اتنی ہی محبت کرتا۔ ارے اٹھ گئے ہمارے چھوٹے شاہ! راحیل شاہ جو میر کے تایا تھے وہ ٹیبل پر آئے اور سالار کو اٹھا کر بولے، ادی! سالار آن کے بازو میں مچل رہا تھا کہ آن کے پاس جانا ہے۔ امو اور راحیل دونوں میاں بیوی تھے، مگر اولاد کی نعمت سے محروم۔ بیجی میر کی دادی، جبکہ شاہ سائیں میر کے دادا، جنہیں سب ابو جان ہی کہتے۔ نائل شاہ علیزہ شاہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ علیزہ کی گود میں امارہ رو رہی تھی۔ لیزا، کیا ہوا اسے؟ نائل شاہ نے بہت پیار سے علیزہ سے پوچھا۔ صبح سے رو رہی ہے نائل، مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی۔ آپ نے اسے بہت زیادہ فری کر دیا ہے، ہر وقت بابا بابا کرتی رہتی ہے۔ ہماری بیٹی ہے تو یہی کرے گی نا، لائیں دیں اسے، آپ ناشتہ کریں لیزا۔ میر ٹیبل پر آیا اور سب کو سلام کیا۔ ماں کی طرف دیکھ کر میر آگے آیا اور آن کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگایا۔ علیزہ شاہ ہمیشہ کی طرح اس سے بے نیاز ہی تھی۔ میر اپنی ماں کے لیے جان بھی دینے کو تیار تھا، مگر علیزہ نہ جانے کیوں اپنے بیٹوں سے محبت نہیں کرتی تھیں۔ ہمارا ہیرو کیسا ہے؟ میر نے آن کی گود سے سالار لیا۔ ادی نینی۔ سالار میر کو کہہ رہا تھا کہ اسے نیند آئی ہے، ادی کے پاس سونے دے۔ یار، کیا ہر وقت نینی لگائے رکھتے ہو؟ وہ دیکھو امارہ کیسے سب کو تنگ کرتی ہے، تم بھی کیا کرو۔ آن، آپ ناشتہ کریں، میں یونیورسٹی لیٹ جاؤں گا، میری کلاس دیر سے ہے۔ میرا بیٹا، وہ ذرا پرانی حویلی تو ایک چکر لگا لیتے۔ جی ابو جی، میں لگاتا ہوں وہاں ایک چکر، آن کو ساتھ لے جاؤں گا، وہاں کچھ دن رہ لیں گے۔ بیٹا، یہاں حویلی میں بھی کام ہوتے ہیں، تم بعد میں آن کو لے جانا۔ میں نے رائے نہیں مانگی بیجی، میری بیوی ہیں، آن جہاں جاؤں گا ساتھ رکھوں گا۔ سالار کو سنبھلنے کے لیے امو جان ہیں۔ سالار میرا بیٹا نہیں، بھائی ہے، ماں کو چاہیے کہ اس کی طرف دھیان دیں۔ یہ ماں کو ماں نہیں، آن کو ماں سمجھتا ہے۔ میں نہیں چاہتا یہ وہ محرومی دیکھے جو میرے نصیب میں لکھی گئی۔ کون سی محرومی؟ ہاں، سب کچھ دیا تمہیں میں نے، علیزہ شاہ غصے میں چیخی۔ کچھ نہیں ہوا لیزا۔ نائل نے علیزہ شاہ کو اپنے حصار میں لیا۔ تو سنبھالیں اپنے بیٹے کو پھر، یہ 10 دن کا تھا تو آن کی گود میں آیا تھا، کیوں یہ آپ کے بجائے آن کو ماں سمجھتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ خاموش ہو جاؤ میر، اپنی ماں سے سوال جواب کا حق نہیں رکھتے تم۔ میں نے جواب مانگا بھی نہیں۔ آن، کمرے میں آئے۔ میر غصے میں سالار کو امو کی گود میں ڈال گیا، جو روتا ہوا اپنے ادا کو پکارتا رہا۔ ماضی۔ امو جان کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ میر کی شادی کے لیے چودھری خاندان میں رشتہ بھیجا جا رہا ہے تو انہوں نے فوراً سے میر کو اپنے پاس بلایا۔ وہ چاہتی تھی کہ میر کو آگاہ کر دیا جائے کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے 100 سال پہلے سے، جب شاہ عنایت کی حکومت تھی شاہ خاندان میں۔ شاہ عنایت کو معلوم تھا کہ شاہ خاندان میں جو گدی نشین ہوتا ہے اس کی شاہ خاندان میں ہی کی جاتی ہے، مگر ان کو اپنے ہاں آنے والی ایک لڑکی بے انتہا پسند آ گئی۔ شاہ عنایت نے پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکی چودھری خاندان سے ہے، جو شاہ خاندان کے مرید ہیں۔ شاہ عنایت جانتے تھے کہ یہ شاہ ہیں تو انہیں شادی خاندان میں ہی کرنی ہوگی، جبکہ یہ اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے۔ شاہ عنایت نے ایک نئی رسم ڈالی کہ شاہ خاندان میں خوشیاں صرف چودھری خاندان کی لڑکی ہی لا سکتی ہے۔ گدی نشین کا چودھری خاندان میں شادی کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ شاہ عنایت اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے اور انہیں ڈر تھا کہ خاندان والے یہ نہ کہہ دیں کہ خاندان سے بھی شادی کرو۔ شاہ عنایت نے یہ رسم ڈالی کہ ایک ہی شادی کرے گا گدی نشین، وہ بھی
صرف چودھری خاندان کی لڑکی سے۔ انہوں نے یہ رسم تو ڈال دی، مگر آگے آنے والے شاہوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا اس رسم کو نبھانا۔ زیادہ نقصان لڑکیوں کو ہوا، جو یا تو لڑکوں سے عمر میں بہت بڑی ہوتی یا بہت چھوٹی۔ گدی نشین کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں کسی بہن یا بھائی کا بچہ گدی پر بیٹھتا۔ اس طرح گدی خاندان میں ہی رہی۔ امو کو ڈر تھا کہ کہیں علیزہ شاہ کی طرح آن بھی میر کے ساتھ اگر اس رشتے کو قبول نہ کر پائی تو کیا ہوگا۔ امیر بہت خاموش بچہ تھا، اس کا قد اس وقت 5 انچ 4 فٹ تھا۔ عام بچوں کے مقابلے میں میر بہت سمجھدار تھا، یا شاید حالات نے میر کو وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ میر امو کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ امو میر کے بہت قریب تھی۔ بچپن سے میر کو انہوں نے ہی پالا تھا۔ میر شاہ خاندان میں اکلوتا لڑکا تھا، جس کے باعث میر سب کا لاڈلا تھا۔ میر، تم جانتے ہو نا بیٹا، تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ جی امو، مجھے ابو جی نے بتایا ہے۔ تو بیٹا، اب تمہیں آن کا خیال رکھنا ہے۔ وہ اپنا گھر چھوڑ کر تمہارے لیے آئے گی۔ اس کی حفاظت اور عزت تمہاری ذمہ داری ہے۔ امو جان، وہ کیوں آ رہی ہیں یہاں؟ رسم ہے ہمارے ہاں بیٹا، تم جانتے ہو نا۔ آن جب اس حویلی آئے گی تو باہر کی دنیا سے تعلق توڑ کر آئے گی۔ اپنے ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی، جیسے علیزہ شاہ کو نہیں ہے۔ کیوں امو، وہ کیوں اپنے والدین سے نہیں مل سکتی؟ بس یہ رسم ہے، جب تک مرشد اجازت نہ دیں شاہ بی بی عام لوگوں سے نہیں ملتی۔ تم سمجھ رہے ہو نا جو میں تمہیں کہنا چاہ رہی ہوں؟ جی امو، تم بڑے ہو جاؤ اب، چلو جاؤ، جا کر تایا جان سے ملو۔ امو اسے بھیج کر خود علیزہ شاہ سے ملنے چلی گئی۔ شاہ خاندان سے آن کا رشتہ آنے کے بعد چودھری حویلی میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ اس خاندان کی بہت ساری بیٹیاں اپنی زندگی ہار گئی تھیں فضول رسموں کے پیچھے۔ وجاہت باپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت دونوں میں سرد جنگ چل رہی تھی۔ ابا جی پلیز، آپ مرشد سائیں کو منع کر دیں۔ وہ کیوں آن کی زندگی کے ساتھ اتنا بھیانک مذاق کر رہے ہیں؟ مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں ہے۔ علیزہ پھپھو کا انجام کیا سب کے سامنے نہیں ہے؟ وہ آج تک آپ سے ناراض ہیں۔ کیوں چاہتے ہیں آپ کی آن کی زندگی بھی پھپھو جیسی ہو؟ تم ہوتے کون ہو میرے معاملات میں بولنے والے؟ بیٹا ہوں آپ کا، جس کے متعلق بات کر رہا ہوں، بہن ہے وہ میری۔ ہم فیصلہ سنا چکے ہیں، اب ہم اپنے فیصلے سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تم جانتے ہو کہ یہ رسم اب سے نہیں 100 سالوں سے چلتی ہوئی آئی ہے۔ اس رسم کی بدولت ہی چودھری زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ کیسی ترقی؟ یہ سب تو آپ کی اپنی کمائی ہوئی محنت کا نتیجہ ہے۔ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ ایسی فرسودہ باتیں جس سے مجھے سخت چڑ ہوتی ہے؟ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ ایسے؟ آج سے 5 سال بعد جب وہ لڑکا جوان ہو جائے گا تو میری بہن کے ساتھ محبت نہیں کرے گا۔ بہت زیادہ فرق ہے عمروں کا۔ جنریشن گیپ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ابا۔ ہم کسی جنریشن گیپ کو نہیں مانتے۔ جب ایک دفعہ فیصلہ ہو چکا ہے تو ہو چکا ہے۔ آن کی شادی میر شاہ سے ہی ہوگی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میر شاہ آن کو بہت زیادہ خوش رکھیں گے۔ آپ ہمیشہ سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے آئے ہیں ابا جان۔ یاد رکھیے گا، میں اپنی بہنوں کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اس گھر کی 2 بیٹیاں پہلے ہی رسموں کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں۔ آپ دونوں کا انجام دیکھ چکے ہیں۔ جو ہو چکا ہے چھوٹے چودھری اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ تم جا سکتے ہو۔ میں نے فیصلہ دے دیا ہے اور تم اختیار نہیں رکھتے اسے بدلنے کا۔ وجاہت غصے سے کمرے سے نکل گیا۔ وجاہت کیا کر سکتا تھا؟ کچھ نہیں۔ آن اور وجاہت اس دن خوب روئے جس دن آن کا نکاح اور بارات تھی۔ آن کا نکاح ہو چکا تھا، اسے علیزہ ہی لینے کمرے سے آئی تھی۔ خوبصورت گرین رنگ کا فراک پہنے علیزہ زیور سے لدی ہوئی تھی۔ خوبصورتی علیزہ پر ختم ہوتی تھی۔ کالی سحر آنکھوں والی علیزہ گڑیا تھی بالکل۔ کوئی انہیں دیکھ کر یہ نہیں اندازہ کر سکتا تھا کہ یہ 13 سالہ بیٹے کی ماں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم آج خوشی سے اپنے گھر جا رہی ہو آن۔ ایک زندان میں قید کر دیا جائے گا تمہیں۔ اپنے گھر والوں سے آخری بار مل لینا، پھر نہ جانے ملاقات ہو نہ ہو۔ آن نے اپنی پھوپھو کو پہلی بار دیکھا تھا۔ علیزہ چودھری حویلی آئی تو صحیح،
مگر کسی سے ملی نہیں۔ علیزہ اپنے گھر والوں سے سخت نفرت کرتی تھی۔ دادی صاحب بہت ظالم تھی۔ آن کی شادی پر بھی وہ بہت شفاق رویہ رکھنے سے باز نہ آئی۔ علیزہ نائل شاہ کے ساتھ ہی بیٹھی رہی سارے فنکشن میں۔ چودھری خاندان میں دادی صاحب، آن کے والد والدہ، وجاہت، بڑے بہن بہنوئی، بھانجی اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ علیزہ سوائے بھابھی کے کسی سے نہ ملی، اور اب وہ جب آن کو لینے آئی تو آن کو حقیقت سے باور کروانا ضروری سمجھا۔ آن اپنی ماں کا ہاتھ تھامے باہر آئی۔ شاہ ابراہیم آگے آئے۔ المیر آن کے ساتھ کھڑا تھا۔ آن نے پہلی بار المیر کو دیکھا۔ شاہ، اپنی دلہن کو چادر پہناؤ، آج سے یہ شاہوں کی عزت ہے۔ میر چادر آگے لایا اور گھونگھٹ کی صورت آن کو پہنا دی۔ آن کا چہرہ مکمل چھپ گیا تھا۔ رخصتی کے لیے ساری عورتیں آن سے ملنے آئیں، بس وجاہت ہی نہ آیا۔ آن بھائی کو تلاش کرتے اس کے کمرے تک آ گئی۔ آن دروازے میں کھڑی اپنے لاڈلے بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ آن کو آج شاہوں کی طرف سے آئی ہوئی چادر پہنا دی گئی۔ خود سے 5 سال چھوٹے المیر شاہ سے اس کا نکاح کر دیا گیا۔ آج آن کی 18ویں سالگرہ پر اسے بہت عجیب تحفہ ملا تھا۔ شاہوں کی حویلی کی قید آن کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ وجاہت، میری جان، باہر آؤ نا، آپا سے ملو نا۔ میں اب گھر نہیں آ پاؤں گی کبھی۔ وجی، تم سے ملاقات بھی نہیں ہو پائے گی، آپا سے مل لو نا۔ وجاہت دروازہ کھول کر آیا اور آن کے گلے لگ گیا۔ آپا مت جاؤ، میں ہوں نا، بچا لوں گا تمہیں۔ آن نے 15 سالہ وجاہت کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ نہیں وجاہت، مرشد سائیں کا حکم ہے، بابا نہیں کر سکتے انکار۔ تم جانتے ہو نا مرشد سائیں کے کتنے احسانات ہیں ہم پر۔ آپا، تمہیں کیوں قربان کیا ان رسموں کے لیے آپا؟ وجی، تمہاری آپا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ یاد رکھنا، ان رسموں کا خاتمہ تمہارا مقصد ہے۔ آج تمہاری آپا قربان ہوئی، کل کوئی اور لڑکی قربان نہ ہو۔ وعدہ کرو مجھ سے، تم اچھی زندگی گزارو گے۔ وجاہت آن کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ امو آن کو لینے آئی۔ آج چودھری حویلی سے آن کا تعلق ٹوٹ رہا تھا۔ آن آج سے المیر شاہ کی رانی تھی۔ آن آج سے شاہ خاندان کی قیدی تھی، جس کی دنیا صرف شاہ حویلی تھی۔ وجاہت دروازے پر کھڑا بہن کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ علیزہ وجاہت کے پاس آئی۔ کیسے ہو بھتیجے؟ علیزہ پھوپھو؟ پھوپھو مت کہو مجھے، شاہ بیوی ہوں تمہاری۔ لگتے تو اپنے والد جیسے ہو، مگر ایک بات کہی دیتی ہوں تمہیں، آج آن قربان ہوئی، کل تمہاری بیٹی قربان ہوگی۔ یاد رکھو، قیدی کو حق نہیں ہوتا خوشیاں منانے کا۔ اپنی نسل کی بہتری کے لیے تم خود کچھ کر سکتے ہو، لوگ نہیں۔ پھوپھو، میں زیادہ بات نہیں کروں گی، تم سے چلتی ہوں، میری باتیں یاد رکھنا وجاہت چودھری۔ علیزہ نقاب کرتے نائل شاہ کے پاس آئی، جو انہیں اپنے ساتھ پیار سے لگائے حویلی سے باہر لے گئے۔ چودھری حویلی کی دیواروں نے آج نہ صرف وجاہت کو زخمی کیا، بلکہ اس گھر میں رہنے والے ہر مکین کو۔ حال وجاہت کلاس کے اندر آیا۔ اسے سیکنڈ ایئر کی کلاس دی گئی تھی، جس کے پیپر 5 ماہ بعد ہونے والے تھے۔ بڑے لالا وجاہت کو لے کر اندر آئے تو اس کے سامنے ہی بہت ساری لڑکیاں جو بیٹھی ہوئی تھیں فوراً ہی کھڑی ہو گئیں۔ وجاہت کو دیکھ کر سب لڑکیاں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگ گئیں۔ وجاہت نے اس وقت کالے رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا، جبکہ کالا کوٹ اس کی پرسنالٹی کو اور زیادہ ابھار رہا تھا۔ وجاہت کی مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، جبکہ چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی۔ مہر ماں کو مونچھوں والے لوگوں سے سخت چڑ تھی، اور اس کے سامنے اس کا ٹیچر مونچھوں کے ساتھ آیا تھا تو اس کو دیکھتے ہی غصہ آ رہا تھا۔ یار، یہ سر کی مونچھیں کتنی عجیب ہے نا، بڑی بڑی۔ مجھے تو لگتا ہے کسی گاؤں کے چودھری ہیں، یا پھر ایسا لگتا ہے تھانے دار ہیں کہیں کے۔ زہرا نے مہرو کی بات پر اسے تھپڑ لگایا۔ یہ دونوں فرنٹ سیٹ پر تھی اور وجاہت مہرو کے خیالات بخوبی سن سکتا تھا اپنے بارے میں۔ وجاہت کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مہرو کے بال بینڈ میں قید تھے، جبکہ دوپٹہ گلے میں تھا، بال آگے آئے ہوئے تھے۔ وجاہت جا کر ڈائس پر لالا کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔
لالا نے سب کے ساتھ وجاہت کو انٹروڈیوس کروایا کہ وجاہت نے ایگریکلچرل میں ماسٹرز کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد یہ کچھ عرصے کے لیے ان لوگوں کو پڑھانے آیا ہے اکنامکس۔ لالا وجاہت کا تعارف کروانے کے بعد باہر چلے گئے، جبکہ وجاہت اپنی کرسی پر آ گیا۔ وجاہت کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور باری باری سب لڑکیوں کا انٹروڈکشن لے رہا تھا۔ ہر لڑکی شرما شرما کر وجاہت کو اپنا انٹروڈکشن دے رہی تھی، جبکہ وجاہت کی نظر مہرو پر تھی، جو نیچے کاپی پر نظر جمائے ہوئے تھی، جیسے اسے وجاہت سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ مس، آپ جو فرنٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ زہرا نے بے نیاز بیٹھی ہوئی مہرو کو کوہنی ماری۔ یس سر، اپنا تعارف کروائیے۔ سر، آئی ایم مہرماں خان۔ بس؟ وجاہت نے وضاحت مانگی۔ یس سر، میرا خیال ہے اور کچھ بھی اہم نہیں۔ اوکے مہرماں، بیٹھ جائیں۔ کلاس میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کسی تھانے دار نہیں، بلکہ آپ کا ٹیچر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے بہت اچھا رسپانس دیں گے، ورنہ سختی کرنے کی طرف میں بہت زیادہ سخت ہوں۔ مہرماں کو وجاہت کی بات سمجھ آ گئی۔ مہرماں نے شرم سے نظریں نیچے کر لیں۔ شہد رنگ ہستی آنکھوں میں شرارت ہمیشہ رہتی، جو مہرماں کا خاصہ تھی۔ پڑھانے کے دوران بار بار وجاہت کی نظر میں مہرماں کی طرف جا رہی تھی، جو اپنی رجسٹر پر لکھ نہیں رہی تھی بلکہ نیچے بینچ پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ مس مہرماں؟ جی سر، کون سے خیال دے کے جا رہے ہیں؟ ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ ایسی کیا چیز ہے جو پڑھائی سے اہم ہے۔ ایسا کچھ نہیں سر، مہرماں نے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ پھر کیا سوچا جا رہا ہے؟ وجاہت کا لہجہ کسی بھی جذبے سے عاری تھا۔ سوری سر، آئندہ نہیں ہوگا ایسا۔ آئندہ ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کی میری کلاس میں کوئی جگہ نہیں۔ سمجھ آئی آپ کو؟ جی سر۔ مہرماں کا غصے سے برا حال تھا، جبکہ وجاہت بورڈ کی طرف مڑ کر ہنس رہا تھا۔ کلاس ختم ہوئی تو مہرماں نے وجاہت کے بارے میں زہرا سے خوب برائیاں کیں۔ یار، میں ہی نظر آئی انہیں بھری کلاس میں۔ مہرو، غلطی تیری ہی ہے، یوں تو لیکچر کے بجائے کسی خیال میں کھوئی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں سوچ رہی تھی میں زہرا، اب تو بھی ایسی ہی باتیں کر رہی ہے۔ میں ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی یار، نیند آ رہی تھی، رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں۔ تو سویا کرو نا یار، لیٹ تیرے ساتھ میرا بھی کام خراب ہوگا۔ چل، سر کرمانی کی کلاس ہونے والی ہے۔ آن کو حویلی لا کر اس کا بہت اچھا استقبال کیا گیا۔ سب نے اسے بہت اچھے سے شاہ حویلی میں خوش آمدید کہا۔ امو اسے میر کے کمرے میں چھوڑ آئی، جسے مکمل طور پر سرخ گلابوں سے سجایا ہوا تھا۔ آن خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ شادی عام شادیوں سے بہت مختلف تھی، آن اس بات سے اچھے سے واقف تھی۔ میر کمرے میں داخل ہوا۔ میر کو اپنی شادی کے متعلق بس اتنا معلوم تھا کہ اسے اب آن کا محافظ بن کر رہنا ہے۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ایک اور وجود کا اضافہ ہو چکا ہے کمرے میں۔ میر بیڈ پر بیٹھا اور سامنے بیٹھی ہوئی آن کو نرمی سے دیکھ کر بولا، آپ کو کمرہ اچھا لگا آن؟ آن نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ امو کہتی ہیں کہ میر تمہارے لیے ایک دوست لے کر آئے ہیں ہم، جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی، مگر میں اس حقیقت سے واقف ہوں کہ آپ میری بیوی ہیں، جیسے ماں بابا کی۔ میں ابھی بہت چھوٹا ہوں، شاید اپنی بہت سی ذمہ داریاں پوری نہ کر پاؤں، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جتنا ہو پائے گا میں آپ کا خیال رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بس ایک وعدہ کرنا ہوگا آپ کو مجھ سے۔ آن نے میر کو دیکھا، جس کی کالی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ بولو، کیسا وعدہ میر؟ مجھے کبھی چھوڑ کر مت جائیے گا، میں جیسا بھی ہوں آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ میر، اب تو میرا وہی گھر ہے جہاں تم ہو۔ میر نے اپنے گلے سے ایک چین اتاری، یہ سلور رنگ کی تھی اور اس کے پینڈنٹ میں ایک دل بنا ہوا تھا۔ دل کا اندرونی حصہ خالی تھا۔ یہ مجھے تب ملا تھا جب میں 10 سال کا تھا۔ ہیرے کی چین ہے اور پینڈنٹ بھی ہیرے کا ہے۔ دل کا اندرونی حصہ میرے پاس ہے۔ امو نے کہا تھا کہ آپ کو ایک تحفہ دینا ہے۔ یہ تحفہ مجھے دادا نے دیا تھا۔
آج آپ کو دیتا ہوں۔ یہ ہمیشہ ظاہر کرے گا کہ آپ کا ایک حصہ دل میرے پاس ہے اور میرا پورا دل آپ کے پاس ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے۔ میر نے آگے بڑھ کر یہ خوبصورت تحفہ آن کے گلے کی زینت بنا دیا۔ میر کے اپنے گلے میں بھی دوسری چین تھی جس میں اس کا آدھا حصہ تھا۔ آن میر سے بہت زیادہ متاثر ہوئی جو اپنے عمر کے بچوں سے بہت زیادہ بڑا بیہیو کر رہا تھا۔ آپ ایزی ہو جائیں، میر یہ کہہ کر بیڈ سے اتر گیا۔ آن نے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ یہ وضو کر کے باہر آئی تو میر نماز پڑھ رہا تھا۔ آن نے اس کے پیچھے ہی جائے نماز بچھائی۔ میر کو معلوم تھا کہ اس نے آج کی رات شکرانے کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ میر اور آن دعا کرنے کے بعد اٹھے تو میر نے آن کو بیڈ پر آنے کے لیے کہا، آپ یہ والی سائڈ لے لیں، مجھے لیفٹ پر سونے کی عادت ہے۔ آن سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آن کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ آن اپنے تمام خواب ختم کر کے اس حویلی آئی تھی۔ آپ رو رہی ہیں؟ میر نے آن کا کندھا ہلا کر پوچھا۔ نہیں تو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا نا، اپنا گھر چھوڑنا کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ آپ آئیں میرے کندھے پر سر رکھ لیں۔ جب مجھے ڈر لگتا تھا تو بابا ایسے ہی میرا سر اپنے کندھے پر رکھتے تھے۔ میر نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ کیا۔ آن خاموشی سے میر کے پاس آئی۔ میر نے اپنا ایک ہاتھ آن کی کمر پر رکھا جیسے یہ اسے حوصلہ دے رہا ہو کہ سب ٹھیک ہے۔ میر نے دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ ڈریں مت، مجھے پہلے بہت ڈر لگتا تھا، اب بالکل نہیں لگتا۔ آنکھیں بند کریں اور میرا ہاتھ پکڑیں۔ آپ کو ڈر لگے تو آنکھیں کھول کر دیکھیے گا، میں آپ کے پاس ہی ہوں۔ آن نے سر ہلایا۔ میر نے اس کا سر کندھے پر رکھا۔ آن بہت دیر روتی رہی، پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ میر آج بہت عرصے بعد سکون کی نیند سویا تھا آن کے ساتھ۔ شاید آن نہیں جانتی تھی کہ میر راتوں کو ڈر کر سوتا نہیں۔ آج آن کا ہاتھ تھام کر در حقیقت میر مطمئن نیند سویا تھا۔